القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. یہ جو تقادو ہے یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. یاد ہے کچھ ہم نے فعل ناقص اور بھی کہیں پڑھا تھا. یعنی گویا کہ یہ ایسے ہے جیسے کانا ہے تو اس کو اسم چاہیے. یہ کادا یا کادو سے بنا ہوا ہے. یہ کادا یا کادو سے بنا ہوا ہے. اسم و کادا جو ہے یہاں پر وہی ہے. کادا یا کادو یا کادو تکادو تکادو اکادو نکادو. یہ تکادو ہے. یہاں پہ ظاہر ہیا ہے آپ کا نا. تو اسم و کادا جو ہے وہ ہیا ہے. تمیزو. تمیزو کیا چیز ہے؟ یہ بھی فعل مضارع ہے نا. تمیزو. اور اس کا فاعل بھی، اس کا فاعل کیا ہے؟ میزہ یمیزو سے بنا ہوا ہے. اس کا ماضی کیا ہوگا؟
میز یمیز، یمیز سے یہ تمیز بنا ہے، ہی فاعل ہے، من الغیظ تکاد تمیز من الغیظ، اور یہ جو تمیز من الغیظ ہے یہ پورا جملہ یہ جملہ فعلیہ خبر و قاعدہ بنے گا، یہ پورا جملہ خبر و قاعدہ بنے گا۔ کلما جو ہے یہ بھی ظرف ہے اور ادات و شرط میں سے ہے، کلما ظرف ہے زمان کا، جب جب تو دونوں ٹائم کے حوالے سے، اور یہ ادات الشرط کہلاتا ہے، یہ بھی شرطیہ جملے کے لیے آتا ہے۔ الکیہ، الکیہ کیا ہوگا؟ الکا سے ماضی مجہول ہے، الکیہ، الکا سے یعنی مضارع مجہول ہے، الکیہ، الکا یلکی، بلکہ لکیہ یلکا سے الکیہ مضارع ہے مجہول میں، فیہا جار مجرور۔ فوجن کیا ہوگا؟ جب بھی مجہول میں آتا ہے کوئی تو اس کو نائب الفاعل چاہیے ہوتا ہے، جیسے فعل کو فاعل چاہیے ہوتا ہے ایسے ہی مجہول کے لیے نائب الفاعل آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ نائب الفاعل ہے فوجن۔ سألہ جو ہے سألہم، ہم کیا ہوگا؟ ہم جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر متصل آتی تو وہ کیا کہلاتی؟ فاعل کہاں ہے؟ یہ فاعل ہے، اور کیا ہے؟ یہ مضاف ہا مضاف الیہ۔ یہ آ کیا چیز ہے؟ یہ حرف استفہام ہے۔ لم جو ہے خلیل صاحب کیا چیز ہے؟ حرف نفی وقلب وجزم۔ یہ لم تین کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو مجزوم کر دیتا ہے، یاتی تھا جو یاتے رہ گئے، اور اس کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے معنی کو منفی کر دیتا ہے۔ مثلا سورہ اخلاص کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس کا استعمال ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، وہ یلد تھا اصل میں، یلد رہ گیا، ولم یولد وہ بھی مجزوم ہو گیا، دونوں کو اس سے مجزوم کر دیا۔ یہ جو فعل تھا اصل میں یہ تھا عطا یاتی۔ اس یاتی پر جب یہاں لم آیا اس نے اب اس کو مجزوم کرنا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے یہ جو یا تھا یہ ڈراپ کر دیا، یہ مجزوم ہو گیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ فعل مضارع مجزوم ہے بے حذف حرف علت، یہ جو ویک لیٹر ہے اس کو ڈراپ کر کے اس نے اس کو مجزوم کر دیا۔ تو یاتی جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مضارع ہے مجزوم، اور پورا اگر لکھوں تو وہ ہے بے حذف حرف علت۔ حرف علت یہ والا یا تھا، اس یا کو ڈراپ کر کے یہ مجزوم ہو گیا۔ اس کا فاعل کہاں ہے؟ الم یاتکم نذیر، اسی لیے میں نے پڑھا تھا نذیر، نذیر فاعل ہے، تو یہ کم کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے۔ قاد یقادو کا مطلب ہے اباؤٹ ٹو،
سورہ بقرہ میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. یکاد البرق یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو کیا تھے وہ الفاظ؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کی چمک کو لے اچکتی. تکاد تمیز من الغیظ، کیونکہ جہنم کا ہم نے ابھی پڑھا نا کہ جہنم کیا تھی؟ شہیقم وہی تفور، وہ جوش مار رہی تھی اور بھڑک رہی تھی. تو اس کا بھڑکنا ایسا تھا کہ تکاد تمیز، قریب تھا، یعنی اٹ از اباؤٹ ٹو بسٹ، قریب تھا کہ تمیز من الغیظ، وہ غصے سے غضب سے پھٹ پڑے جہنم. کلما، جب بھی، القی فیہا فوجن، ڈالے جاتے ہیں اس میں، ڈالا جاتا ہے اس میں کوئی گروہ، فوج مین گروہ. سألہم، تو پوچھتے ہیں ان سے، خزنتہا، داروغے، ہا اس کے، یہاں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی. جہنم کے داروغے ان ڈالے جانے والوں سے پوچھتے ہیں، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا کوئی تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالو کیا ہے؟ فعل ماضی، واو فاعل. واو سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو کفرو بربہم والے تھے، جو اپنے رب کو کفر کرنے والے تھے اور جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ بلا. یہ حرف و جواب ہے نا، یس کے لیے، یعنی وائی ناٹ، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، قد جو ہے یہ حرف و تحقیق ہے. جا کیا ہے؟ ماضی، نذیر اس کا فاعل، نا مفعول بھی. تو وہ کہیں گے قالو بلا، وہ کہیں گے وائی ناٹ، قد جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس ڈر سنانے والے. ہمارا رویہ کیا تھا؟ عطف ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی سوچ سمجھ کے انکار کیا ہو، ہم نے سوچ سمجھ کے کوئی بات، فا آتا ہے دیر اینڈ دین، اسی پروسیس میں ہی، یعنی وہ آئے جو ہی ڈر سنانے والے، ہم نے سنی نہیں ان کی بات. فکذبنا، کذبنا، کذب کیا ہے؟ کذب یکذب، یہ فعل ہے، اس کو مزید کا فعل کہتے ہیں، ماضی کا. یہ نا کیا ہے؟ فاعل، نا فاعل ہے، جھٹلانے والے ہم تھے. فکذبنا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جھٹلا دیا اس کو. پھر قلنا، قل پھر فعل ہے نا ماضی کا، اور نا پھر اس کا فاعل ہے. ہم نے صرف تکذیب نہیں کی، ہم نے اور بھی کچھ کیا. ہم نے کہا ما نزل اللہ، یہ ما کیا ہے؟ یہ نافیہ کا ما ہے، نفی کے لیے. نزل، یہ بھی ماضی ہے مزید کا، فارم 2 کا فعل کہلاتا ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، یہ بھی باب تفعیل سے تھا. کذب بھی. باب تفعیل سے جو مصدر بنتا ہے تفعیل کے وزن پر، کذب یکذب تکذیب، نزل ینزل تنزیل، علم یعلم تعلیم. تعلیم جو ہے ایک ہوتا ہے اعلام، عالم یعلم اعلام. اعلام یہ ہے کہ میں آیا اور میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے ایک ہی دفعہ آپ کو انڈیل کے چلا گیا بس. تعلیم کیا ہے؟ گریجولی، جو بھی بچوں سے جیسے شروع ہوتا ہے، یعنی الٹیمیٹلی پرپز تو آپ کا پی ایچ ڈی کرنا تھا،
لیکن آپ نے کہیں 20 سال پہلے کلاس 1 میں داخلہ لیا تھا، اس سال آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے تھے۔ گریجولی استاد آپ کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا، پڑھاتا چلا گیا، یہ تعلیم ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کا انزال تو ہوا قرآن مجید کا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، وہ ایک ہی دن میں ہو گئے، ایک ہی رات میں ہو گئے، لیکن پھر قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوا تو یہ تنزیل تھی، 22-23 برس لگے۔ وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق درجہ بدرجہ جو تعلیم تھی، وہ تنزیل تھی، اور یہ ظاہر ایک لمبا عرصہ چلتا ہے نا۔ تو تکذیب بھی ایسا نہیں کہ ہم ایک دفعہ جھٹلا کے فارغ ہو گئے، مطلب کیا کذبنا، یعنی مسلسل پوری زندگی ہم اسی پروسیس میں رہے کہ وہ نذیر صاحب جو کچھ کہتے تھے ہم اس کو جھٹلاتے چلے جاتے تھے، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نزل کا فاعل اللہ، من شیء جار مجرور، ان جو ہے یہ ان نافیہ کا ان کہلاتا ہے۔ انتم کیا کہلائے گا؟ مبتدا، یہ مبتدا کہلائے گا، اور یہ اداۃ الاستثناء کہلاتا ہے۔ اداۃ الاستثناء یعنی یہ ایکسیپشن دینے کے لیے، ایکسیپشن کے ورڈ ایکسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ الا یہاں پہ ظاہر کرتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال، یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور کبیرن اس کی نعت ہے، یہ خبر ہے۔ دیکھیے تکاد تمیز، قریب ہے کہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے، جہنم، کلما القی فیہا فوج، جب ڈالے جائیں گے اس میں گروہ، سألہم، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، اس کے داروغے یعنی جہنم کے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ڈر سنانے والے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس ڈر سنانے والے، تو ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی، ان نہیں، انتم تم ہو، الا مگر، فی ضلال، گمراہی میں، اور گمراہی کی خوبی کیا ہے؟ وہ کبیرن، وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ نوٹ کریں جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہمارے لیے ہے وہ ہے نذیر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وحی کے ذریعے سے رسالت کا ظہور ہوا وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی پہلی وحی جو تھی وہ نبوت کے ظہور کی وحی تھی، جو سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ دوسری وحی سورہ مدثر کی دوسری یا تیسری وحی بنتی ہے، وہاں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ ذرا کمر ہمت اب کسیے اور کیا کیجئے؟ انذر، ڈرائیے لوگوں کو۔ تو ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ نذیر۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ بشیر و نذیر، بشارتیں دینے والے بھی تھے، ڈر سنانے والے بھی تھے۔ اور عام طور پر لوگوں کا رویہ نذیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فکذب، لوگ جھٹلا دیتے ہیں ان کو۔ یہ جو نذیر ہے یہ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے ساتھ باقاعدہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اس بندے کا کام یہ تھا، وہ صاحب حیثیت تھے، فیصلے کرتے تھے، تو اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ روز ان سے کہتا تھا کہ فیصلے ذرا دھیان سے کرنا کیونکہ تم نے کل مر جانا ہے۔ تو ایک دن اس نے ان سے کہا کہ بابا جی آپ نے بہت میری خدمت کر لی، بس اب اس کی ضرورت نہیں، آپ بے شک۔ تو اس نے کہا کہ خلیفہ صاحب کیا ہو گیا ہے، کوئی گارنٹی مل گئی یا آپ موت سے نچنت ہو گئے کہ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ آیا کرو؟ تو کہا کہ نہیں، اصل میں آج بڑے دنوں بعد آئینہ دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ داڑھی کے بال تو بہت سارے سفید ہو گئے،
تو اندازہ ہوا کہ باہر سے اب نظیر کی ضرورت نہیں ہے، نظیر تو اصل میں ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ سچویشن بدل رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ لوگ بچے کبھی اپنے دادا یا نانا کو دیکھا ہو آپ نے کہ بچے اپنے نانا یا دادا کے جب قدموں کے ساتھ جا کے لپٹتے ہیں تو وہ بیچارہ اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ یہ بچے پیار کرنے آئے ہیں مجھ سے، جبکہ وہ بچے اس کو یہ میسیج دینے آئے ہوتے ہیں کہ بابا جی اب اس سٹیج کو آپ چھوڑ دیں، اس سٹیج پہ اب راج کرنے کی ہماری باری ہے، تو آپ کو یہ سٹیج چھوڑنا ہوگا۔ تو گویا وہ بھی نذیر تھے، بتا رہے تھے مجھے کہ یہ سٹیج چھوڑنا ہے تم نے، اب ہماری باری ہے۔ یہ نوجوان بچے جو یہ جب جگہ لیتے جا رہے ہیں نا، 20 سال 25 سال پہلے 30 سال پہلے ہم جوان تھے، اسی شہر میں ہم موٹر سائیکلوں پہ سواریاں کر رہے تھے، 25 سال پہلے کی اپنی تصویر دیکھیں تو شاید ہم پہچان ہی نہ سکے اپنے آپ کو بھی۔ وقت نے اپنے پرنٹس کس طرح چھوڑے ہمارے چہروں کے اوپر، تو یہ وقت نذیر ہے۔ جب آپ اپنے والد کا جنازہ اٹھا کر چلے تو اگر انسان ذرا سا غور کرے تو وہ ایون ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی میسیج دے رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آج تم نے مجھے اٹھایا ہوا ہے نا، تو کل 4 بھائی، کل تمہارے 4 بیٹے تمہاری چارپائی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے اپنے نوجوان بھائی کو کبھی قبر میں اتارا ہو، کبھی کسی چھوٹے بچے کو اتارا ہو، تو وہ چھوٹا بچہ بڑا میسیج دے رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاچا جی، بابا جی، اس چکر میں نہ رہیے گا کہ آپ نے 100 سال جینا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اس عمر میں بھی واپس چلے جاتے ہیں جس عمر میں واپس جا رہا ہوں، لہذا تیاری کر کے رہیے گا۔ اور قیامت کی تو اتنی نشانی ہے کہ اگر انسان صرف آنکھیں کھول کے دیکھ لے اور گریبان جھکا کر اپنے اندر دیکھ لے تب بھی، اور اپنے دائیں بائیں دیکھ لے تب بھی، بہت سارے نذیر اسے نظر آئیں گے کہ ہر دم ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو میسیج دے رہا ہے کہ تم تیاری کر لو، تم نے جانا ہے، تم تیاری کر لو، تم نے جانا ہے۔ مرنے والے اس انداز سے نہیں جیا کرتے جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مرنے والا مسافر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، تو تھوڑی دیر ٹھہرنے والا اتنی لمبی منصوبہ بندیاں یہاں کے لیے نہیں کرتا۔ گویا زبان حال سے ہم سب یہ کہہ رہے تھے، ہم سب یہ کر رہے تھے، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ آج اس مصروف دنیا میں اگر کسی کو کوئی یہ کہے کہ بھائی تیاری کر لو، بس تمہاری موت کا وقت آ گیا، تو لوگ اس کو کہیں گے بے وقوف ہے، ابھی میرا بڑا کام ہے۔ تو لوگ نہیں مانتے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ منوا لیتا ہے۔ مرحوم واصف علی واصف نے کہا تھا کہ انسان کی آنکھ اکثر اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ آنکھ وقت پر کھل جائے تو وہی حاصل زندگی ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ